الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ عموماً جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو اس وقت بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نکاح کے وقت میں تلاوت کیا جانا بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج دو خاندان جو علیحدہ علیحدہ تھے، آج ان دونوں خاندانوں کو ایک کیا جا رہا ہے۔ آج وہ لڑکا وہ لڑکی جو ایک دوسرے کے لیے حرام اور ناجائز تھے، آج نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کو حلال کیا جا رہا ہے۔ آج جو فیصلہ گویا کہ لیا جا رہا ہے وہ بڑا فیصلہ ہے، زندگی کا بڑا فیصلہ ہے۔ انسان کا جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ ابھی جتنے حقوق اس کے ذمے تھے، اب ان حقوق کے اندر اور اضافہ ہو رہا ہے۔ آج یہ صرف ایک خاندان کا ذمہ دار تھا، اب دو خاندانوں کا ذمہ دار ہے۔ غرض یہ کہ بہت ساری وجوہات پیش نظر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کیسا ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈر کئی طرح کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی درندے سے، شیر سے، بگیرے سے، کتے سے ڈرتا ہے، بھائی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، مجھے پھاڑ نہ دے، وہ اس سے ڈر کے دور بھاگتا ہے۔ وہ ڈر ایک ڈر ہے، اور یہاں ڈرنے کا حکم ہے اللہ سے۔ اللہ سے جب انسان ڈرتا ہے تو اس کی عظمت کی وجہ سے ڈرتا ہے، اس کی بڑائی کی وجہ سے ڈرتا ہے، اور جب اللہ سے ڈرتا ہے تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جانور سے ڈرتا ہے دور بھاگتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے تو قریب ہوتا ہے۔ اور جانور سے جب انسان ڈرتا ہے وہ ظاہر میں ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ وہ ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرے اور باطن میں بھی اللہ سے ڈرے۔ جانور جب انسان کے سامنے ہے تب اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اللہ کا نفع نقصان اس کی ذات، اس کی صفات کے ساتھ ساری زندگی اور ہر وقت، چونکہ اللہ خیر کا اور شر کا پیدا کرنے والا ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ خیر اور شر کا دونوں کا خطرہ اور دونوں کا خدشہ ہر وقت رہتا ہے۔ اللہ کو انسان دیکھنے کا استدراک نہیں کر سکتا، لیکن اللہ بندے کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہے، ہر وقت اللہ اس کے رسول کے احکامات کی طرف اس کا دھیان رہے، ہر قدم پر وہ خیر اور شر کو سوچے، ہر قدم پر یہ دیکھے میرا اٹھنے والا قدم یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے، یا خدا نخواستہ میرا اٹھنے والا قدم یہ نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ورزی کے طرف اٹھ رہا ہے۔ میں زبان سے جو بات کہہ رہا ہوں
یہ میرا مقام اللہ کے یہاں اچھا بنائے گا یا مجھے اللہ کی نظروں میں یہ اور گرا سکتا ہے؟ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ پیر سے، اس کے ہر عمل سے لوگ محفوظ رہیں۔ انسان اگر چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے اسے بھی اللہ دیکھتا ہے، اور کھل کر کرتا ہے تب تو دیکھتا ہی ہے۔ تو اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ انسان کبھی لاپرواہ نہ رہے۔ جیسے آپ گاڑی پر چلتے ہیں، آپ گاڑی پر جس وقت روڈ پر چلتے ہیں تو آپ لاپرواہی ہرگز نہیں کرتے۔ اگر آپ نے لاپرواہی کی تو اپنا نقصان ہو سکتا ہے یا دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک مثال ہے کہ نظر ہٹی گھٹنا گھٹی۔ انسان جیسے جھاڑیوں کے اندر سے چلتا ہے، چاروں طرف جھاڑییں ہوں تو اس وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اور اپنے آپ کو بچا کر وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاروں طرف جھاڑیاں ہیں، کہیں اس کا دامن نہ پھٹ جائے، کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو اللہ نے ہمیں جو حکم فرمایا ہے کہ اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم چونکہ یہاں دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے تو ہم ہر اعتبار سے ہم دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے ذرا سی غلطی کری تو ہم اللہ کے یہاں مبغوضوں میں شمار ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم نے ٹھیک قدم اٹھایا، ٹھیک سمجھ کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بچا کر چلایا، پھر اللہ کے یہاں ہمارا مقام ہو سکتا ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور آگے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم ایمان والے ہو، تمہارے پاس ایمان ہو۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اور ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا عطا کردہ ہمارے لیے بڑا عظیم تحفہ ہے۔ اور اعتبار خواتین، الاعتبار بالخواتین، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو نعوذ باللہ کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ نہ جانے انسان مذاق میں، ہنسی میں، غصے میں، ناراضگی میں زبان سے کوئی لفظ ایسا نکال دے جس سے اس کا ایمان سلب ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ میرے بھائیوں، جیسے اونٹ ہوتا ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا باندھ کر رکھیں گے وہ بنا رہتا ہے، حلیم اور بردبار جانور ہے، اور اگر کھلا چھوڑتے ہیں تو کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے۔ ایمان انسان کی دلوں میں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے ایک پتھر ہو کالا اور اس پر کالی چیونٹی چل رہی ہو اور اندھیری رات ہو، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آدمی کے دل کے اندر سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہر وقت انسان کو اپنے ایمان کی فکر رکھنی پڑے گی اور رکھنی چاہیے تاکہ اس کا ایمان بچا رہے، اور اس کو بنانے کی فکر کرنی پڑے گی تاکہ اس کا ایمان بڑھتا رہے۔ کامیابی یہ کہ اللہ کی رضامندی کے ساتھ اور کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ ہم تمام کا خاتمہ کامل ایمان پر فرمائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اپنے اندر تفریق پیدا نہ کرو، تم جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ جب ہم پکڑیں گے، جب ہم وحدانیت پر آئیں گے، جب ہم سب مل کر خیر کی طرف آئیں گے، جب ہم سب مل کر شر کو مٹائیں گے، جب ہم ہر برائی کو اپنے اندر سے نکالیں گے، ہر برائی کو ہم مٹانے کی، ختم کرنے کی سب مل کر کوشش کریں گے، تب ہم اللہ کی رسی کو گویا کہ مضبوط پکڑنے والے ہوں گے۔ جمعہ میں ہم آ گئے، اس کے علاوہ نہیں، مسجد میں ہم مسلمان ہیں، دکان پہ نہیں، معاملات میں ہم مسلمان نہیں رہے۔ میرے بھائیوں، ایمان انسان کے لیے 24 گھنٹے فرض ہے۔ اگر سو رہا ہے تب بھی مسلمان ہونا فرض ہے، اور اگر جاگ رہا ہے تب بھی مسلمان رہنا فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز وقت پر متعین کی ہیں۔ زکوٰۃ اللہ نے فرض اس پر 1 سال گزرنے کے بعد اس کے مال پر زکوٰۃ ہے۔ حج اس کے پاس جب مال دولت ہے تب ہے۔ حقوق کی ادائیگی جب وہ ادا کرنے کا موقع آئے گا۔ لیکن ایمان ایسی چیز ہے کہ ایمان ہر وقت انسان کے لیے ضروری ہے، اور ایمان کی فکر بھی انسان کو ہر وقت ضروری ہے۔ جیسے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک آدمی کافر ہے، غیر ایمان والا ہے، اس نے دنیا میں کچھ بھی کیا ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیا، مٹا دیا۔ اب اس کی زندگی نئے طریقے سے شروع ہوتی ہے، گویا جیسے بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، بالکل پاک صاف، گناہوں سے معصوم۔ اسی طریقے سے ایمان لانے کے بعد بھی انسان گناہوں سے معصوم ہو جاتا ہے، اب اس کی زندگی شروع ہوتی ہے۔
لیکن اگر خدا نخواستہ ایک ایمان والا نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، ایمان سے پھر جائے، یا ایسا عمل، ایسا کام، ایسی بات اس نے زبان سے نکال دی، عقیدے کے اندر تبدیلی آ گئی، ایمان سے خارج ہو گیا، زندگی کے سارے اعمال سے اس نے کتنی بھی نمازیں پڑھی ہوں، حج کی ہوں، زکاتیں دی ہوں، خیر کے کام کیے ہوں، سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا مذاق کرنا کفر ہے، دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو حقیر سمجھنا کفر ہے، اور دین والوں کو دین کی وجہ سے حقیر سمجھنا یہ کفر ہے۔ میرے بھائیوں، اصل ایمان ہے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اپنے اندر تفریق مت ڈالو، خود تم جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے محبت پیدا کی۔ کب؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، کئی سو سال اگر آدمی مرتا تو کہہ کے مرتا کہ فلاں قبیلے فلاں خاندان سے ہماری ہمیشہ لڑائی رہی ہے بھائی، اور ہم نے ان سے بدلہ نہیں لیا، ہم نہیں لے پائے، آج ہم دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان سے بدلہ لینا۔ مطلب اتنی دشمنیاں تھی آپس میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے ایمان کی اور اللہ کی دعوت دی، ایمان دلوں کے اندر جس وقت سرایت کر گیا، پھر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر ایک دوسرے سے ایسی محبت ہو گئی، غیر سے بھی، دشمن سے بھی، کہ جیسے آپس میں بھائی ہوں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اور اس حال میں تم نے صبح کی کہ تم گویا کہ ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ وَكُنْتُمْ، آگے چھوٹی سی آیت ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور نے فرمایا کہ تم اس دشمنی کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، گویا کہ تمہیں وہاں سے دھکے دے کر تمہیں کھینچ کر وہاں سے بچایا اور نکالا ہے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یا لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ رب العزت اسی لیے یہ آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ تو بعض مرتبہ آدمی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ چلتا پھرتا جہنمی ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں جہنمی ہوں۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اس بات کو سوچیں، ہم اپنے ایمان کی اعمال کی فکر کریں، ہم خیر کی طرف چلیں اور آئیں، برائیوں کو مٹانے کی مشترکہ طور پر فکر اور کوشش کریں۔ اللہ میری بھی اصلاح فرمائے اور آپ تمام کی بھی اصلاح فرمائے، اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔